السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن. الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخرجه الإمام مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائی اور بہنوں، ہم لوگ محرم الحرام کے اندر ہیں. یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی اپنی ایک خاص برکت ہے اور یہ مہینہ خاص اہمیت کا حامل ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلامی مہینوں کا ذکر کیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اسی وقت یہ 12 مہینے بنائے تھے اور ان مہینوں کی ترتیب بھی بنائی تھی. اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ تھے جو نہایت ہی مقدس اور محترم شمار کیے جاتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی خاص اہمیت رکھی ہے. یہ 4 مہینے جو مقدس شمار کیے جاتے ہیں، جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. 3 مہینے تو سلسلے وار ہیں لیکن ایک مہینہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مہینوں کو پیدا کیا. ان میں کے بعض مہینے تو وہ ہیں جو خاص اہمیت کے حامل ہیں اور جو دوسرے مہینے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عام معمول سا مہینہ بنایا. لیکن یہ سارے کے سارے اوقات، یہ ساری ٹائمنگ، یہ سارے مہینے، یہ سارے دن ساری ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں بشرطے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائی اور بہنوں، ہم اس محرم کے مہینے کے اندر ہیں اور اس محرم کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معمولات ہوا کرتے تھے اور ان معمولات کے اندر ایک خاص معمول روزہ رکھنے کا ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بہت رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہی کچھ اس طریقے کی تھی کہ کھانے کے لیے ہمہ وقت ہوتا بھی نہیں تھا. اگر گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ لیا کرتے تھے. لیکن رمضان کے روزے اور خاص طور سے عاشوراء کے روز یعنی کہ 10ویں محرم کو ابتدائی اسلام کے اندر 10ویں محرم کا روزہ یہ واجب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز بطور خاص روزہ رکھا تھا. اور اسی طریقے سے جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں یعنی کہ 13، 14، 15 ہر مہینے کی جو تاریخ ہوتی ہے، ہر مہینے کی 14، 13، 14 اور 15 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. یہ ابتدائی اسلام کے اندر یہ واجب تھے. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہوا، رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان روزوں کو منسوخ کر دیا. مطلب یہ ہے کہ ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن اس دن میں روزہ رکھنا یہ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورے کا روزہ رکھنا مجھے اللہ سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کی گناہوں کو معاف کرا دے گا. یعنی کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا گویا کہ یہ پورے سال کے گناہوں کی کفارہ، پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی محنت، لیکن پورے سال کی گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے اس سے. اللہ سبحانہ و تعالی بڑے ہی حکیم ہیں اور بڑے ہی کریم ہیں. اپنا کرم ہمیشہ ہمارے اوپر برساتے رہتے ہیں. ہم ہیں کہ جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. آج ہم لاپرواہی کا شکار ہیں. کوئی بھی چیز اگر سنت ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں تو سنت ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے،
چاہا تو رکھ لیا، نہیں تو نہیں رکھا، یہ من موجی. اور عاشورے کے روزے رکھنا یا اسی طریقے سے عرفہ کے روزے رکھنا یا 15 شعبان کے روزے رکھنا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر گویا کہ ایک طریقے سے ناپید ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو بتلاؤں کہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، ان ممالک کے اندر جہاں پہ مسلم اقلیت ہیں، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ریوائیو کرنا اور ان کا احیاء کرنا وہاں پہ ایک خاص فیشن بنا ہوا ہے. لوگوں کے اندر بڑی ہی سرگرمی ہے. ہم ہندوستان کے اندر چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمارے ارد گرد ہر طرف اسلام ہے، ہر طرف مسلمان ہیں، تو ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. لیکن وہ لوگ جو یورپ کے اندر رہتے ہیں، جہاں پہ اگر ایک گھر مسلمان کا ہے تو وہاں پہ 50 گھر غیر مسلم کا ہے، وہاں پہ اپنے اسلام کو باقی رکھنا، اپنی روایات کو باقی رکھنا، اپنے اقدار کو باقی رکھنا، یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے. لیکن وہاں پہ مسلمان جا کر کے کس طریقے سے اسلامی احکام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یورپ وغیرہ کے اندر، مسلم اقلیات کے اندر، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بچوں کو قرآن کو یاد کرانا یا ان کو کئی ایک پارے کا حفظ کرانا، یہ ایک معمول سی بات ہے. بچے جب اپنے سرکاری اسکول سے واپس آتے ہیں تو شام کو وہ باقاعدے مدرسے کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ وہ قرآن، چاہے وہ ناظرہ ہو یا حفظ ہو یا اسی طریقے سے اسلامیات، ان کی تعلیم دی جاتی ہے. اور وہ بچے اس طریقے سے اپنے اسلامی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے وہ جاتے ہیں، وہاں پہ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں پہ ان تمام چیزوں کی تعلیمات دی جاتی ہیں. اسی لیے اب دیکھیں کہ وہ بچے جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں، ان کا اسلامی تعلیمی معیار ہمارے اپنے ہندوستان کے بچوں سے کہیں زیادہ ہے. وہاں پہ اسلام کے بارے میں زیادہ چرچا ہے بمقابل ہمارے اپنے علاقے کے، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام جو ہے ہم کو پیالے میں، ہم کو پلیٹ کے اندر ملا ہے. ہمیں اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. ہمارے والد مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، ہمارے پردادا مسلمان تھے، پورا معاشرہ مسلمان ہے، تو ہم اس کی کوئی فکر نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی ہم اس کی قدر نہیں کرتے. لیکن ان جگہوں پہ جہاں پہ اسلام ایک ایلینٹ ہے، یعنی کہ جہاں پہ اسلام صرف گھروں کے اندر ملے گا، جو مسلم گھرانے ہیں، باہر جائیں گے تو وہاں پہ اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو ایسی جگہوں پہ جا کر کے مسلمانوں نے محنت کیا اور ان کے لیے وہ ہفتے کے جو 2 روزے ہوتے ہیں، جیسے منڈے ہے یعنی کہ دوشنبہ اور جمعرات کے روزے رکھنے، اسی طریقے سے ایام 20 یعنی کہ 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، یا اسی طریقے سے اور سال کے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا، یہ ایک عام سا ایک چرچا ہو چکا ہے اور ایک وہاں پہ ایک خاص روایت ہو چکی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس کا کتنا چرچا ہے، ہم ان چیزوں کا کتنا اعتبار کرتے ہیں. کبھی گھر کے اندر عورتیں ہیں، انہوں نے رکھ لیا، یا بوڑھے مرد حضرات ہیں، ان لوگوں نے رکھ لیا. لیکن جو عام نوجوان لوگ ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہ اس کا کتنا اعتبار کرتے ہیں. وہ تو صرف یہ کہ یہ سنت ہے، تو سنت تو کوئی ضروری ہے نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے؟ یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، یہ ہمارا اپنا تصور ہے. ورنہ تو حضرات صحابہ نے اگر کوئی ایک چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، کبھی یہ مڑ کے نہیں پوچھا کہ یہ کتنا اہم ہے. اگر دیکھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے، کوئی ایکشن کیا ہے، تو اس کو پوری زندگی اپنا نصب العین بنا کر کے اس کو کرتے رہے ہیں. یہ تھا ان کا ایمانی جذبہ، یہ تھا ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ. اور ایک ہم ہیں کہ جو صرف فرض کو کرنا چاہتے ہیں، اس فرض میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں کیا معلوم کہ ہماری فرض نمازیں پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں، ہم صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو جو نوافل ہوتی ہیں، یہ فرض کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کی بھرپائی کرتی ہیں. تو جس طریقے سے ہم روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا معلوم اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو. تو یہ ہمارے نوافل جو روزے ہوتے ہیں یا ہماری نفل نمازیں ہوتی ہیں یا اسی طریقے سے نفل صدقات ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے
جو فرض اعمال ہیں ان کے اندر کوتاہیاں ہوں گی اس کے بھرپائی کا سبب بنیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو لائٹ میں نہ لیں، ہم ان کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ جو بھی موقع مل رہا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھ کر کے اس کو کرتے رہیں اور اسلام کا چرچا کریں، اسلامی تعلیمات کو عام کریں اور اس کے اوپر خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کے لوگوں کو اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کریں، تاکہ سارا معاشرہ پھر سے ایک اسلامی ماحول کے اندر رنگ جائے۔ اور ہم تمام لوگ جب یہ کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے اوپر اجر دیں گے اور خود ہمارے اپنے اندر اور ہماری اپنی نسلوں کے اندر یہ دین باقی ہوگا اور ہم دوسروں کو بھی اسلام کے اوپر باقی رکھنے کا ذریعہ بنیں گے اور اس طریقے سے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب عاشورے کا روزہ رکھا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ عاشورے کے روزے سے ایک روز پہلے یا ایک روز بعد ملا لیا جائے، یعنی کہ 9 یا 10 یا 10 اور 11۔ تو اس طریقے سے جو عاشورے کا روزہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے رکھا تھا، یہودیوں نے رکھا تھا، تو مسلمانوں کا یہ روزہ ان کے روزے سے فرق ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، مطلب یہ کہ اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر انہی کی ہمسائیگی میں اور انہی کی ہمسری نہ کریں، بلکہ ہمارا اپنا خود ایک نظام ہونا چاہیے اور ہمارا اپنا کچھ تشخص ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال باقی رہا تو میں 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس طریقے سے جو اسلام کا جو عاشورے کا روزہ ہے وہ یہودیوں کے روزوں سے فرق ہوگا، کیونکہ یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو، کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔